بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین زوال اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، بے شمار انعامات و اکرامات فرمائے ہیں، لیکن بالخصوص مسلمانوں پر بے شمار احسانات فرمائے۔ سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور ان میں پھر کئی گروہ پیدا فرمائے، کئی اقوام پیدا فرمائیں۔ ان میں بالخصوص پھر عظیمت اور رفعت اور بلندی اور شان و مرتبہ کسی کو عطا فرمایا اقوام کے اعتبار سے، تو وہ سادات کرام کو عطا فرمایا۔ اب سادات کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اور آپ کی آل ہونے کی نسبت سے یقیناً سب سے بلند و بالا اور افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اس نسبت کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اور نشانہ بناتے ہوئے خود سادات ہیں، لیکن سادات کرام کی جو وجہ افضلیت ہے، جو سبب افضلیت ہے، اس کو ہی مجروح کرتے ہوئے جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ ایک عجیب معاملہ ہو جاتا ہے کہ سادات کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا اس کی فقط اور صرف وجہ یہ ہے کہ وہ آل نبی ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب ان کو حاصل ہے۔ اب یہ کہنا کہ کچھ لوگوں کا کہ جی ہم جب اپنا شجرہ دیکھتے ہیں تو شجرہ میں چلتے جب مولا امام حسین، مولا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، پھر اگر آپ آگے چلیں تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، پھر جب اوپر اس سے جاتے ہیں تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی نظر نہیں آتا، بلکہ کسی اور شخص کا نام نظر آ جاتا ہے۔ اب میں شجرے میں بار بار دیکھتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ کا نام کہیں لکھا ہوا نظر آئے، جن کی آل میں سے ہم ہیں، نہیں نظر آتا۔ یہ اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو میری بات بہتر سمجھتے، لیکن رسول اللہ کا نام کہیں نظر نہیں آتا۔ اب میں پھر سوچتا ہوں کہ ترتیب میں چلوں، کہاں رسول اللہ کا نام ہونا چاہیے جو ظاہراً دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا لیکن ترتیب میں یہاں بنتا ہے، تو پھر چلتے میں کہیں پہنچ جاؤں گا۔ میرا تعلق جو ہے وہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہے، پھر وہ سلسلہ آگے چلتا ہے، حضرت زین العابدین تک پہنچتا ہے، تو امام حسین تک پہنچتا ہے، پھر حضرت علی المرتضیٰ پہ جاتا ہے۔ تو علی کے بعد شجرے میں مجھے جو نام لکھا نظر آتا ہے وہ میرے محمد کا نہیں ہے۔ تو یہاں پر آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ جو ہے وہ ضم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات توجہ کیجئے گا کہ ایمان ابی طالب کے حوالے سے ہم اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے، اس وقت ہم مسئلہ یہ نہیں بیان کر رہے کہ ایمان ابی طالب میں اس بات ہے اہل سنت کا یا انکار ہے اہل سنت کا۔ وہ ساری عوام کو پتہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اس بارے عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، اور الحمدللہ سادات کرام جتنے بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ان کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے ہی عقیدے کے مطابق ہے، اور وہ عقیدہ جو 1400 سالوں سے صحابہ کرام، اہل بیت کرام، تابعین، تبع تابعین سے چلتا ہم تک جو پہنچا ہے، اور پھر وہ ہستیاں جو اہل سنت میں ستون کا درجہ رکھتی ہیں اور ان کی کتابوں کے متون اور بطون میں یہ مسئلہ موجود ہے، تو جو ان ہستیوں کا مسئلہ ہے، جو ان ہستیوں کا موقف ہے، جو ان ہستیوں کی رائے ہے، وہی الحمدللہ سادات کرام کی بھی رائے ہے، کیونکہ سادات کرام کوئی الگ سے کوئی فرقہ یا گروہ نہیں ہے۔ سادات کرام ایک قوم کی حیثیت سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسب کی حیثیت سے ایک نسبت رکھتے ہیں، ایک شرف رکھتے ہیں۔ عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے الحمدللہ، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کسی کی کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، اگر ہے بھی تو وہ اپنی رائے کو درست کر لے۔ بہرحال ہم اس وقت بات کر رہے ہیں وہ سادات جو اپنے نسب کو خود ٹارگٹ کرتے ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جو افضلیت عطا ہوئی ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اگر وہ کلام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی ان کی جہالت اور احمقانہ پن ہے۔ اب یہ دیکھیے ہمارے بزرگوں نے تو ان باتوں پر وہ یوں سمجھیں جان لینے اور دینے تک کی بات کر دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسب سے ہی یہ سادات کو شرف حاصل ہے، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی حضرت مولا امام حسن، امام حسین کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر اس کے بعد حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے۔ اگر شجرہ کے اعتبار سے چلیں تو پھر حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو کہ سیدۃ نساء العالمین فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے
یوں سمجھیں کہ والد محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہیں۔ اب اس پر ہمارے بزرگوں نے کس طرح مناظرے کیے ہیں اور کس طرح اس بات کو پیش کیا ہے کہ جناب حسنین کریمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شہزادے، جنتی نوجوانوں کے سردار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو پھول، یہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضرت خاتون جنت کی نسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اولاد بنتے ہیں۔ اب دیکھیے جناب عاصم بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کچھ لوگ حجاج بن یوسف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف بڑا مشہور و گزرا ہے، اسی کتاب کے اندر کئی مقامات پہ موجود ہے کتب تواریخ میں کہ وہ اہل بیت کا دشمن ہو گزرا ہے، اہل بیت کے ساتھ بلکہ اور کئی بزرگان دین کے ساتھ اس نے کس قدر دشمنیاں کی ہیں۔ جب وہاں پہ حجاج بن یوسف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لوگ تو دوران گفتگو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر چلا۔ یہاں پر حجاج بن یوسف نے کہا لم یکن من ذریۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم کس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہو، معاذ اللہ وہ تو حضور کی اولاد ہی سے نہیں ہے، حضور کی ذریت ہی نہیں ہے، حضور کی اولاد میں سے وہ نہیں ہے۔ تو اس وقت مجلس میں حضرت یحییٰ بن یعمر موجود تھے، انہوں نے کہا اے حجاج بن یوسف اپنی زبان کو روک لے، تو نے جو بات کی وہ بہت غلط بات کی ہے، کیونکہ حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں، یہ بات کون نہیں جانتا۔ حضرت یحییٰ بن یعمر نے حجاج بن یوسف کو روکتے اور ٹوکتے ہوئے کہا کذبت ایھا الامیر، اے امیر تو نے جھوٹ کہا ہے کہ حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اولاد میں سے نہیں ہے، حضور کی ذریت نہیں ہے، تو نے جھوٹ کہا ہے۔ تو اس پر حجاج بن یوسف آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ اگر تیرے پاس کوئی بین دلیل ہے تو قرآن سے پیش کر، ورنہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ کوئی دلیل پیش کر، کوئی حوالہ پیش کر، وہ بھی قرآن سے پیش کر، اور باتوں کو میں نہیں مانوں گا، ورنہ پھر مرنے کے لیے تو راضی ہو جا۔ اس نے کہا، حضرت جناب یحییٰ بن یعمر نے کہا کہ ضرور جناب میں آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ ترجمہ بھی سماعت فرما لیں، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی نوازا تھا، یوں ہی ہم نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب لوگ صالحین میں سے تھے۔ اب یہاں پر آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کہاں آیا اور کہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ ان آیات میں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کلام سے دلیل پیش کرتے ہوئے حضرت یحییٰ بن یعمر نے فرمایا فَأَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ عِیسیٰ مِن ذُرِّيَّتِهِ آدَمَ بِأُمِّهِ والحسین ابن علی من ذریتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بأمہ۔ اس آیت میں کیا ثابت ہوا؟ اس آیت میں یہ ثابت ہوا، حضرت یحییٰ بن یعمر نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو رہے ہیں، تو یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ماں کے یعنی حضرت مریم کے شکم سے اور نسب سے، تو اسی طرح حضرات حسنین کریمین نیرین منیرین سراجین قمرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، حضرت سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت کے نسب سے، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسبت سے۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ سنن الکبریٰ امام بہقی کی جو ہے اس میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم جلد نمبر 3 میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے بزرگوں نے تو اس بات پر مناظرے کی ہیں باقاعدہ کہ سادات کرام جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اور سادات کا جب نسب نامہ اور شجرہ چیک کیا جائے گا تو ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا، اور اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو بیچ میں سے نکال دیں تو پھر وجہ افضلیت تو رہی نہیں، پھر تو وہ مقام و مرتبہ جو سادات کرام کو نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاصل ہے، پھر وہ تو رہا ہی نہیں۔ پھر یہ اترانا کس بات کا، پھر یہ خوشی کس بات کی، پھر یہ مقام و مرتبہ کیسا رہا؟ پھر تو ایک عام لوگوں کی طرح آپ جئیں اور مریں۔ پھر وہ جو حضرات کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نہیں آئے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب جو ہے اس میں ضم ہو جائے گا، تو میں ان سے کہوں گا کہ ایک بار پھر آپ سوچ لیں، اگر آپ کو یہ مقام، یہ فضیلت اور یہ شرف اس پہ اگر آپ راضی نہیں ہیں تو آپ کا رستہ کھلا ہوا ہے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن وجہ افضلیت کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اور اہل بیت کرام کے لیے نہیں فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا تو میری نسبت کی وجہ سے محبت کرے گا،
اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا تو میری نسبت کی وجہ سے محبت کرے گا، اور اسی طرح فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھے یا میرے اہل بیت سے بغض رکھے تو وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھے گا۔ مطلب جو کچھ بھی ہے سب کچھ سرکار کا دیا ہوا ہے، سب کچھ سرکار ہی کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ کی عنایت سے، سرکار کے نگاہ فیض سے وہ سب کچھ مسلمانوں کو عطا ہوا ہے، بلکہ کل کائنات کو عطا ہوا ہے۔ اب یہی دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنا نسب نامہ سرکار کے ساتھ جوڑتے ہیں یا معاذ اللہ سرکار سے کاٹتے ہیں۔ اگر آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہونا چاہتے ہیں اور چند ایک سبحان اللہ بٹورنے کی خاطر اور چند ایک داد لینے کی خاطر یا اپنا جیب گرم کرنے کی خاطر، تو آپ پھر معاذ اللہ اس پہ راضی رہیں۔ ہم تو الحمدللہ اس پہ راضی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ عنایت و شفقت و رحمت ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اپنی آل اور اولاد میں آپ نے رکھا، اور ہم گناہ گاروں کو بھی یہ شرف اور یہ مقام عطا فرمایا کہ سادات کرام میں ہمارا شمار کیا۔ اللہ پاک اس سادات کرام کے منصب کو ہمیں سمجھنے کی اور اس ذمہ داری کو سمجھنے کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پہ عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔